ہم لوگ ایک سنت زندہ کرے ہیں، اور یہ سنت زندہ ہوتی ہے انہی مہینوں میں. ان مہینوں کے بعد یہ سنت زندہ نہیں ہو پاتی. وہ سنت کیا ہے؟ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت قاری صاحب نے ماہ شعبان المعظم کو لے کر کے بہت اہم نصیحتیں فرمائی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں. کہ 3 مہینے، ایک تو جو گزر گیا کون سا؟ رجب. ایک وہ مہینہ جس میں ہم ہیں، یعنی کون سا؟ شعبان. اور ایک وہ مہینہ جو آنے والا ہے، بولو رمضان. ان 3 مہینے کے لیے ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی ہے، اور دعا کا فائدہ کیا ہے کہ پہلے جو 2 مہینے ہیں، رجب جو گزر گیا اور شعبان، یہ دعا پڑھیں گے اللہ ہمارے جان میں، مال میں اور عمر میں بہت برکت دے گا. بولو آمین انشاءاللہ. اور آنے والا جو مہینہ ہے رمضان، اس میں جو بھی اسپیشیالٹی ہے، جو خصوصیتیں ہیں، وہ اللہ تعالی ہم کو نصیب کریں گے انشاءاللہ. تو چلو وہ دعا ہم سب مل کے پڑھ لیں. کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. میرے کو معلوم ہے سب نے نہیں پڑھا ہوگا، اب ساتھ میں پڑھو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ. بلند آواز سے، بلند آواز سے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما. اے اللہ یہ جو شعبان مہینہ ہے، اس میں جان مال و عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ رمضان تک ہم سب کو اطمینان سے پہنچا دے. تو آمین بولو آمین. میرے دوستو، جو مہینہ گزرا اس کی برکتیں بھی ملے گی، اور یہ مہینہ تو ہے ہی شعبان المعظم، اس کی برکتیں بھی ہم کو ملے گی. اور رمضان کی برکتوں کا کیا پوچھنا، بولو رمضان کی برکتوں کا کیا پوچھنا. پہلی 10 راتیں آتی ہے رحمت کا دریا، بولو رحمت کا دریا. دوسری 10 راتیں آتی ہے مغفرت کا پروانہ، اور آخری 10 راتوں میں تو اللہ کہتا میرے بندو جہنم کی دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی 10 راتیں رحمت، بولو پہلی 10 راتیں، دوسری 10 راتیں مغفرت، اور تیسری 10 راتیں جہنم سے آزادی. تو ماشاءاللہ ایک سنت ہم سب نے زندہ کر لی. اور دعا کرو کہ اللہ یہ تینوں مہینے کی پوری رحمت، برکت، مغفرت عطا فرماوے. دوسری بات، یہ مہینہ کون سا ہے؟ دیکھو وقت ہمارے پاس کم سے آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے. بولو نا یہ مہینہ کون سا ہے؟ پورا نام ہے شعبان المعظم. شعبان المعظم. جیسے گزشتہ مہینے کا نام تھا رجب المرجب، یہ مہینے کا نام ہے شعبان المعظم. شعبان کے معنی کیا؟ اگر کوئی ہم کو پوچھے کہ بھائی تم مسلمانوں کا بہت پیارا مہینہ آیا، شعبان شعبان شعبان، کیا مطلب؟ شعبان کا کیا مطلب؟ ہم یہ بولیں گے ہاں شعبان مہینہ آیا، لیکن شعبان کا مطلب کیا؟ آپ کو سیدھی بات بتاؤ. شعبان کے معنی آتی پھیلنا اور پھیلانا، پھیلنا اور پھیلانا. اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، اللہ رحمت کے ہاتھوں کو پھیلائے گا. یہ پورے مہینے میں بندہ معاف، اللہ معاف، اللہ معاف. اللہ اتنا جلدی معاف کرے گا، اتنا جلدی، کیونکہ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مبارک مہینہ آنے سے پہلے میرا بندہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے، اتنا صاف ستھرا ہو جائے کہ رحمت کے دریاؤں میں اسے اتارو، مغفرت کے پروانے اس پر اڑاؤ، اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے اس کو آزاد کر دو. تو شعبان کے معنی پھیلنا اور پھیلانا. بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا رہے گا، اللہ بھی اپنی رحمتوں کو پھیلاتا رہے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے شعبان میں اللہ جو مغفرت کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مدینے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب. بولو قبیلہ. یہ قبیلے کی اسپیشیالٹی تھی، بہت بکرے بکری اور بھیڑوں کو رکھتے تھے بہت. یعنی مدینے میں جتنے قبیلے تھے اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ
قبیلہ بنو کلب میں بکرے ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھی، بھیڑ ہوتے تھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شعبان مہینہ ہے نا، اور خاص کر کے اس میں جو 15ویں رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، قبیلہ بنو کلب کے جتنے بکرے اور بکریاں اور بھیڑ اور جتنے جانور ہیں جو قبیلہ بنو کلب میں سب سے زیادہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ان جانوروں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ اس رات میں اپنے بندوں اور بندیوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو سوچو یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ. اور جو رات آنے والی ہے اس کا نام کیا ہے؟ براءہ. بولو کیا نام ہے؟ شب براءہ. اس کا نام ہے لیلۃ البراءہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الرضوان، لیلۃ السک. کتنے نام ہو گئے؟ 5. اور پانچوں نام کا خلاصہ ہے معافی کی رات ہے، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور آخر میں لکھا ہے فیصلے کی رات ہے. بھائی یہ رات کون سی ہے؟ فیصلے کی رات ہے. اسی میں فیصلہ ہوتا ہے کیا ہونا ہے پورے سال، کیا نہیں ہونا. ہاں میرے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات میں بہت رو رہی تھی. ہماری ماں حضرت عائشہ بہت رو رہی تھی. کسی نے پوچھا حضرت عائشہ کو، اماں عائشہ آپ اتنا رو کیوں رہی ہو؟ کہا آج کی رات فیصلے کی رات ہے. پورے سال کا آج فرشتوں کو فیصلہ دے دیا جائے گا کہ آنے والا جو پورا سال ہے، فرام شعبان ٹو شعبان، بولو فرام شعبان ٹو شعبان، یہ پورا فیصلہ دے دیا جائے گا. کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا، کون تندرست رہے گا، کون بیمار رہے گا، کون عزت والا رہے گا، کون ذلیل رہے گا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کون جیے گا اور کون مرے گا. اور جیے گا تو کلمے کے ساتھ جیے گا، اور مرے گا تو کلمے کے ساتھ مرے گا، یا موت کے وقت کلمہ چھین لیا جائے گا. سب فیصلے ہونے والے ہیں. تو ہم کو اب تیاری اتنی مکمل کرنا ہے کہ وہ فیصلے والی رات کے آنے سے پہلے ہم سب معافی تلافی کا معاملہ کمپلیٹ کر لے. ایک ہے معافی اور ایک ہے تلافی، دو چیز الگ ہے. معافی میں نے کسی کے 5 لاکھ روپے کھا لیے میں نے، اور پھر میں جا کے کہا معاف کرنا، اور 5 لاکھ روپے تمہارے کھا لیے، تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے بولا اللہ معاف. اچھا وہ بندہ میرے کو معاف کرے گا؟ وہ کہے گا معافی چھوڑ، پہلے وہ لا، وہ 5 لاکھ لا. تو اس کا نام ہے، ایک ہے معافی اور ایک ہے 5 لاکھ لے کے واپس اس کو دینا، وہ تلافی. ایک ہے معافی اور ایک ہے تلافی. دونوں ضروری ہے، معافی بھی ضروری ہے اور تلافی بھی ضروری ہے. اور اب میں جو پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ پورا مقدمہ تیار کیا، پوائنٹ یہ ہے میرے دوستو، رات آنے والی ہے، بولو انشاءاللہ. کیا نام؟ برات والی رات، رحمت والی رات، مغفرت والی رات، رضامندی والی رات، فیصلے کی رات. اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کریں گے، بہت معاف کریں گے، بہت معاف کریں گے، بہت معاف کریں گے. لیکن میرے پیاروں، کچھ لوگوں کا نام آیا ہے جن کی معافی نہیں ہوگی. اچھا ایسا نہیں کہ معافی نہیں ہوگی، لکھا ہے کہ یہ شعبان میں تو اس کی معافی نہیں ہوگی، رمضان میں بھی اس کی معافی نہیں ہوگی، عید کی رات میں بھی اس کی معافی نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی اس کی معافی نہیں ہوگی. کس کی معافی نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو. ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان ہو رہا ہے. ہمارے نبی بیان کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابی وہاں سے گزر رہے. بولو ایک صحابی، وہ بیان میں نہیں بیٹھے، بولو بیان میں نہیں بیٹھے، وہ تو وضو کرے اور وضو کر کے وہاں سے پاس ہو رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک بیان کو روکا اور فرمایا انظروا الی رجل من اہل الجنہ. دیکھو دیکھو جنتی جا رہا ہے، دیکھو 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 جنتی جا رہا ہے. تو جتنے بیان میں بیٹھے تھے سب نے یوں مڑ کے دیکھا. ہاں وہ ہے کوئی مسافر جیسا ہے، کوئی غریب سریب آدمی لگتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا وہ جنتی جا رہے. اچھا وہ بیان میں بیٹھے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے. ارے بولو وہ تو چلے گئے. خیر دوسرے دن پھر مجلس جمع ہوئی، رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے اور وہی صحابی آئے.
اور آج آنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وضو کیا انہوں نے، کہیں کونے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر جانے لگے. جب وہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا انظروا الی رجل من اہل الجنہ، دیکھو میرا امتی جا رہا ہے اور وہ امتی جا رہا ہے جس کے جنت کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کر لیا ہے. تو سب مڑ کے پھر دیکھے وہی ہے کل والے. کون سے والے؟ کل والے. تیسری رات کو پھر مجلس لگی، پھر یہی معاملہ. وہ صحابی کا گزرنا، ہمارے نبی کا کہنا دیکھو دیکھو جنتی دیکھو جنتی دیکھو. اب یہ جو مجلس تھی نا، 3 رات سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عمرو، بولو کیا نام ہے؟ وہ 3 رات سے بیٹھے ہیں، سوچتے یہ اللہ کا بندہ بیان میں بھی نہیں بیٹھتے، یہ تو وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے، اپنے چپل اٹھاتے اور لے کے چلے جاتے. اور ہمارے نبی پہلی رات کو بھی کہتے جنتی ہے، دوسری رات کو بھی کہتے جنتی ہے، تیسری رات کو بھی کہتے جنتی. اور نبی نے کہہ دیا تو بات کیا ہو گئی؟ فائنل ہو گئی. کیونکہ ہمارے نبی جب بھی کہتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام میں نے بولو نا، زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام اللہ. میں نے بار بار پڑھ کے سنایا، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ جو بھی کہیں گے زبان مبارک مصطفیٰ کی ہوگی، فیصلہ اللہ. تو وہ حضرت عمرو پریشان، پہلی رات کو یہ جنتی، دوسری رات کو جنتی، اچھا. اور وہ ہمارے سماج میں مشہور بھی نہیں ہے، معروف بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، کہ عالم قرآن ہے، کہ ان کو حدیث یاد ہے. اور وہ تو ایک غریب سریب آدمی، اور بار بار ہمارے نبی پہلی رات کو جنتی دیکھو، دوسری رات کو جنتی دیکھو، تیسری رات کو جنتی دیکھو. تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا یہ کوئی عمل گھر میں جا کے کرتے ہیں اور کوئی بہت بڑا عمل کرتے ہیں جس کی خبر صرف ان کو ہے، نبی کو ہے اور اللہ کو. مطلب وہ عمل میرے کو ڈھونڈنا پڑے گا. حضرت عمرو بن عاص اپنے گھر پہ گئے. بولو کہاں گئے؟ اپنے گھر پہ گئے. کپڑا پہنا، کیونکہ حضرت عمرو مالدار آدمی تھے، لیکن اپنے گھر گئے، پھٹا پرانا مسافر جیسا کپڑا پہنا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر پہ گئے. ان کے گھر پہ گئے اور جا کر کہا میں بچھڑا ہوا مسافر ہوں، گھر میں جھگڑے بہت ہوئے ہیں، میرے کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، کپڑے بھی میرے کو ٹھکانے کے دیے نہیں ہیں، اگر آپ میرے کو اپنے گھر میں رکھ لو تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اچھا اس زمانے میں عرب لوگوں کا بڑا عجب دستور تھا، کوئی بھی آتا تھا تو وہ لوگ فوراً اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے. اور ایک قاعدہ تھا عربوں میں کہ 1 دن 2 دن 3 دن گزر جائے وہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ آپ کون سے کام سے آئے ہو. ہماری طرح معاملہ، ہمارے یہاں تو ایک چائے پلانا ہو تو مشکل ہو جائے. ابھی میرے کو پکوڑے کھلانا تھا، اس میں بھی جو یہاں کا ذمہ دار تھا نا، اس نے نہیں منگوائے، کسی اور کے پاس منگوایا. میں کہا واہ بھائی کمال ہے. قاری صاحب کہاں تمہارے پاس روز روز آتے ہیں، ایک 20 روپے کا پکوڑا، اس میں بھی اتنی مغز ماری. شکیل بھائی کیا کرے، شکیل بھائی ایسے حالات ہے. تو اب حضرت عمرو تو چلے گئے، ان کے گھر پہ چلے گئے سیدھے، اور ان کے گھر پہ جا کر کہا کہ میں بچھڑا ہوا ہوں، مسافر ہوں، گھر والوں سے جھگڑا ہوا ہے، اور میرے کو اگر آپ کے گھر پہ رکھو تو بہت اچھا. تو انہوں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، یہ چھوٹی سی ایک جگہ بتائی، یہ جگہ میں تم کو رہنے کا، جب ہم کھانا کھائیں گے تم کو کھانا دے دیں گے، کھانا ملا تو کھا لینا، نہ ملے لیکن یہاں رہنا. تو وہ تو حضرت عمرو بن عاص تو اس ارادے سے گئے تھے کہ مجھے دیکھنا یہ آدمی کرتا کیا. تو کہا کہ رات کا وقت تھا، میں برابر جاگتا رہا کہ رات کو کوئی عمل کریں گے، کوئی عمل کریں گے، کوئی. کہا پوری رات میں وہ اللہ کا بندہ اٹھا ہی نہیں. وہ تو بالکل فجر سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھا اور میرے کو بھی دیکھا. تو میں نے بھی کہا میں بھی اٹھا ہوں. تو کہا چلو 4 رکعت تہجد پڑھ لو. کہا 2 رکعت کر کے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز میں چلے گئے. میں نے سوچا فجر کے بعد یہ کوئی عمل کرتے ہوں گے. کہا فجر کے بعد میں نے ان کو پوچھا اب آپ کیا کرو گے؟ تو کہا میں تو جنگل میں جاؤں گا، لکڑے کاٹوں گا اور پھر بازار میں بیچوں گا اور رات کو آؤں گا. آپ کو بھی جہاں جانا ہو جاؤ، اور اگر کوئی جگہ مل جائے تو چلے جانا، نہ جگہ ملے تو میرے گھر پر آ جانا، واپس میرے مہمان بن جانا. باقی دوپہر کا کھانا ملے گا نہیں. اب جو کھانا ملے گا کون سا ملے گا؟ رات کا ملے گا. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں بڑا عجب معاملہ، پوری رات تو میں نے جاگتے نکالا، دن میں تھوڑا سویا تھوڑا جاگا، تھوڑا سویا تھوڑا جاگا، لیکن رات کو واپس پہنچ گیا کہ ہو سکتا کل رات کچھ نہیں کیا ہوگا، آج رات کو کچھ کریں گے. آج رات کو بھی وہی سو رہے آرام سے.
سو رہے ہیں، ان کے گھر والے بھی سو رہے ہیں، وہی فجر سے تھوڑی دیر پہلے وہ تہجد، اور تہجد کے بعد پھر فجر کی نماز، اور فجر کی نماز کے بعد پھر اپنے کاروبار پر چلے گئے۔ کہا دوسرا دن بھی نکل گیا، کہا تیسری رات آئی۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں آج تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ بتا دے نا، اللہ تیسری رات ہے، اب 3 دن کے بعد تو یہ بھی میرے کو پوچھے گا کتنے دن کے میرے مہمان بنو گے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ رات بھی ویسے ہی گئی، وہ تہجد پڑھی، فجر پڑھی اور واپس کام کے لیے نکلے۔ لیکن کہتے جب وہ کام کے لیے نکلنے لگے تو کہا بھائی 3 رات سے میرے گھر پہ رہتے ہو، کھانا بھی کھا رہے ہو، جو کام سے آئے ہو کام ہو گیا، وہ گھر والوں سے جھگڑا وگڑا ختم ہوا؟ تو عمرو بن عاص کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا کوئی گھر کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسافر نہیں ہوں، میں تو بہت اچھا مدینے میں عالی شان گھر میں رہتا ہوں، میرا نام عمرو بن عاص ہے اور اللہ کے رسول کا بہت قریب صحابی ہوں۔ وہ تو ہمارے نبی نے 3 دن تک تمہارے بارے میں کہا کہ تم جنتی ہو، جنتی ہو، جنتی ہو، اور میں دیکھنے کے واسطے آیا کہ تم کیا کام کرتے ہو کہ ہمارے نبی پہلے دن بھی تم کو جنتی کہے، دوسرے دن بھی جنتی کہے، تیسرے دن بھی جنتی کہے، تم کیا کام کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا، تیرے سے زیادہ تو میں کرتا ہوں، تم کو میں نے نہیں دیکھا، تم کوئی بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہو، تم کوئی بہت زیادہ لمبی لمبی نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو، اور رات کو بھی اٹھ کے تم کتنا جلدی پھٹاپٹ وضو اور 2 رکعت پھر 2 رکعت تہجد، اور اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوا سیدھے مسجد، اور مسجد کے بعد سیدھے کام دھندے پر، تم سے زیادہ عبادت تو میں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کبھی نہیں فرمایا کہ میرا عمرو تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ اور کمال یہ کہ ہم تو بیان میں بیٹھے تھے، تم تو بیان میں بھی نہیں بیٹھے، چپل لیے اور چلے گئے، اور تم کو جنتی 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 کہا، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ کہنے لگے تو میری عبادت میں کچھ تم کو دکھا نہیں؟ بولے نہیں، تمہاری عبادت میں میرے کو کوئی مزہ دکھا نہیں۔ اب وہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس ایک چیز ہے، اور چاہیے تو جا کے انکوائری کر لو، یہی وجہ ملے گی آپ کو۔ کہا کیا چیز ہے؟ فرمایا لا ابغض احدا ولا احسد احدا۔ کہا کاش کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے، کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے، میرے دل میں حسد نہیں ہے، بولو میرے دل میں کسی کی جلن جیلسی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، میرا دل اتنا صاف ستھرا دل ہے، نہ اس میں حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے، نہ چغلی ہے، نہ میری زبان پہ گالی گلوج ہے، نہ میری زبان سے برائی ہے، نہ دل کسی کی میں بس ایک ہی بات سوچتا ہوں، سب سے زیادہ زمین پر اگر گنہگار تو میں گنہگار ہوں، سب سے زیادہ برا تو میں برا ہوں، باقی سب بہت اچھے ہیں، بس یہ چیز میرے پاس ہے، باقی اس کے سوا جو تم نے دیکھا وہی میری زندگی کا حال ہے۔ وہ حضرت عمرو کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، پہلے تو اپنے کپڑے بدلا، کپڑے بدل کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ہمارے نبی نے فرمایا عمرو امتحان لے کر آئے، ہمارے نبی نے فرمایا امتحان لے کر آئے۔ تو کہا اللہ کے رسول ہاں گیا تھا، 3 رات ایگزام لینے گیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا جواب دیا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یبغض علی احد ولا یحسد علی احد۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم عمرو اس آدمی کے اندر یہی چیز ہے، اس کے دل میں نفرت نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، زبان پر گالی نہیں ہے، کسی کا حق مارا نہیں ہے، کسی سے کوئی جلن نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زمین پر سب سے برا تو میں برا ہوں، سب سے گندا تو میں گندا ہوں، وہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمرو وہ اکیلے نہیں، میرے امتی میں جو بھی ایسا ہوگا، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، میں گواہی دیتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چلو یہ تو حدیث ہو گئی، اب آ جاؤ وہ رات کون سی آنے والی؟ بڑی رات آنے والی۔ اس بڑی رات کے بارے میں لکھا ہے کہ مشاحن، ایک لفظ آتا ہے مشاحن کی مغفرت نہیں ہوگی، اس رات میں مشاحن کی مغفرت نہیں ہوگی، اور صرف اس رات کی بات نہیں، رمضان کی راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، عید کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، جب تک کہ معافی تلافی نہ ہو جائے وہاں تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو مشاحن، حدیث پاک میں جب ہم لوگ پڑھتے بڑی بڑی کتابوں میں مشاحن، تو مشاحن کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی جس کے سینے میں لوگوں کی جلن ہوئے۔ آج ہماری جلن کیسی؟ ہماری دکان کے بازو والی دکان چلے تو
ہم کو پیٹ میں دکھے کہ نہیں دکھے؟ ارے ہم تو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہو نا تو ہم کو ہو کہاں سے لایا ہوگا؟ کیوں تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ تیرے پاس مانگنے آیا تھا؟ کسی کے گھر کے باہر گاڑی دیکھا، اللہ، ٹوپی پہنایا ہوگا کسی کو؟ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یاد رکھنا، اگر یہ حسد جلن میں ہوں یا آپ ہو، سب برابر ایک ہی کشتی کے سوار ہے، اگر میرے اور آپ کے دل میں جلن ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کی دشمنی ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کی نفرت ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کی برائی کرنے کی عادت ہے، یہ بڑی رات آئے گی، ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگیں گے، ہم قبرستان جائیں گے، ہم راتوں کو نوافل پڑھیں گے، ہم راتوں کو قرآن پڑھیں گے، صبح میں کہیں گے پوری رات جاگا، پوری رات جاگا، پوری رات جاگا۔ اللہ کہیں گے جا میرا بندہ، میں نے تیرے سجدے کا سبحان ربی الاعلیٰ بھی قبول نہیں کیا۔ بھائی بات سمجھ میں؟ ویسے رات کو جاگنے کا ہے، جاگنے کا نہیں۔ حضرت علی کی روایت ہے، حضرت علی نے فرمایا، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں رات آ جائے شعبان، شب برات، تو رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو۔ بولو جاگنا بھی سنت اور روزہ رکھنا بھی، لیکن جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ باہر گھومنے کا، کافی پینے جانے، توے پہ جانے کا، ایک دوسرے کو دھکا مارنے کا، کوئی سویا ہو تو اس کو ڈسٹرب کرنے کا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا رات کو، اس سے بہتر تو اس کو سر پہ ہاتھ پھیر کے بولو سو جا، ورنہ اس رات کو موبائل پہ گندی گندی حرکت کرتا ہوگا تو سوچو جب ثواب ڈبل ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر مغفرت ہے، جہاں اللہ مغفرت کا پروانہ بانٹتا ہوگا وہاں یہ موبائل پہ ننگا گیری کرے گا، تو بتاؤ اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھو زمانہ زمانہ اور مکان مکان کا فرق ہوتا ہے، بولو زمانہ زمانہ اور مکان مکان کا فرق ہوتا ہے۔ لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تالیفات مصلح الامت، بولو تالیفات کتاب ہے شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ایک آدمی کعبے کے پاس یوں چکر لگا رہا تھا، بولو کعبے کے پاس چکر لگا رہا تھا، کوئی عورت کو دیکھا، غلط نظر سے دیکھا، طواف کرتے کرتے غلط نظر سے دیکھا غلط نظر سے، پھر دوسری مرتبہ وہ عورت پھر تھوڑا ادھر ادھر آئی، پھر غلط نظر سے دیکھا، پھر تیسری مرتبہ پھر اس عورت کو غلط، یہ شاہ وسیع اللہ لکھتے اپنی کتاب تالیفات مصلح الامت میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب ہم کعبے کا طواف کرتے تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہے، کبھی ادھر ادھر دھکا بھی لگتا ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ آدمی ایک عورت کو شہوت کی نظر سے پہلی مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا۔ شاہ وسیع اللہ لکھتے جب وہ گھومتے گھومتے اس پتھر کے پاس پہنچا جس کو رکن یمانی کہتے، حجر اسود نہیں، جس کو رکن کہتے، وہاں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کو اتنا زور کا تماچا پڑا کہ اس کے ایک آنکھ ختم ہو گئی، اس کے ایک آنکھ، اور آواز آئی کعبے سے، یہ تو پہلی سزا ہے، اگر پھر دیکھے گا تو دوسری آنکھ بھی لے لیں گے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ اس نے 3 مرتبہ عورت کو دیکھا، چھیڑا، ارے بولو چھیڑا نہیں، دھکا مارا نہیں مارا، پھر بھی اتنی خطرناک سزا کہ ہاتھ نکلا اور ایک آنکھ ختم، ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا۔ تو سگرام پورہ میں تو ہم روز یہ کام کرتے ہیں، ہم کو تو کوئی نہیں مارتا ہے۔ سگرام پورہ میں ہم مارکیٹ میں کتنی عورتوں کو دیکھتے ہیں، موبائل پہ کتنی، وہ بھی موبائل پہ تو ننگی عورت کو جو آدھا کپڑا پہنی ناچتی دیکھتے، موبائل میں سے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا بھائی، نکلا کبھی موبائل میں سے ہاتھ نکلا یا سگرام پورہ کے بازار میں سے کبھی ہاتھ نکلا؟ نہیں۔ کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ جگہ الگ ہے، یہ جگہ انڈیا کی جگہ ہے، وہ جگہ مکہ مکرمہ کعبے کی جگہ ہے، جگہ جگہ کے حساب سے چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی رات آنے والی ہے، ایک ہے آج رات کوئی گناہ کرے، ایک ہے کوئی اور رات میں گناہ کرے، اور ایک رہے کہ بڑی رات میں کوئی موبائل میں گندگی کرے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ زمانے کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے پورا معاملہ بدل جاتا ہے۔ تو ہم لوگ سب لوگ ارادہ کریں بھائی، ایک کام تو یہ کرے کہ ہم سب لوگوں کو بھی معاف کر دیں،
بولو کریں گے انشاءاللہ، معافی تلافی دونوں کر لیں گے، بولو کریں گے، تاکہ یہ رات آنے سے پہلے ہم بالکل کلیئر ہو جائے، بولو کلیئر ہو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور اگر آپ کے دماغ میں کسی سے انتقام لینا، ریونج، بولو کیا لینا؟ ریونج، انتقام، کیونکہ ہمارے خاندان میں بہت زیادہ ایسے ہوں گے، کسی نے ہم کو چھیڑا ہوگا، کسی نے ہمارا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی نے ہماری غیبت کی ہوگی، کسی نے ہماری چغلی کی ہوگی، ہم کو معلوم ہوگا وہ فلاں آدمی میری بہت برائی کرتا، اس کو رات کو نیند نہیں آوے جب تک میری برائی نہ کرے، لیکن اس وقت آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہو اللہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا جو میری برائی کرتا ہے، اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے صدقے میں اللہ تو میرے کو معاف کر دے۔ بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو مشاہد، بولو اس کی مغفرت۔ ایک دوسری بات اور بھی بتاتا چلو، یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں نا، نشہ نہیں، بولو ساتھ میں بولو نا، نشہ، بیڑی بھی ایک نشہ ہے، سگریٹ بھی ایک نشہ ہے، تمباکو بھی نشہ ہے، گٹکا بھی نشہ ہے، دارو پینا بھی نشہ ہے، ایم ڈی پاؤڈر کھانا بھی نشہ ہے، گولیاں کھانا بھی نشہ ہے، کف کا سیرپ پینا بھی نشہ ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اب چھوڑ دے، کیونکہ دو باتیں، پہلی بات جو یہ سب نشہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتے اس کو معلوم نہیں ہے میں اس کی زبان سے میرا نام نکلوانا بند کر دوں گا۔ جو نشہ کرتا ہوگا نا، ایک وقت آئے گا اس کی زبان سے اللہ نہیں نکلے گا۔ بولو اللہ دارو پیتا ہے، وہ ایم ڈی ہے، ڈرگس ہے، کف سیرپ پی پی کے اپنے آپ کو نشے میں رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا دو چیز سے محروم کر دوں گا، ایک تو میرا نام اس کی زبان پہ نہیں آئے گا، نمبر دو وہ سب دروازوں پر جائے گا مگر میرے گھر میں مسجد میں اس کو آنے نہیں دوں گا، اس کو نماز سے ایسا محروم کروں گا، نہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ پائے گا، نہ گھر میں وہ نماز پڑھ پائے گا۔ اور یہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی یہ شراب، یہ جوا، یہ دارو، میں کہتا ہوں وہ ڈرگس، وہ ایم ڈی، اللہ کہتے ہیں یَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جا اب تیری زبان سے اللہ کا نام نہیں ادا ہوگا، وَعَنِ الصَّلَاةِ، نہ گھر میں نماز پڑھنے دوں گا، نہ مسجد میں نماز پڑھنے دوں گا۔ پھر اللہ کہتے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ کہتے توبہ کر لے، رک جا میرا بندہ، معافی مانگے گا نا، میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، جو نشے والا ہوتا ہے بڑی رات میں، بولو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں نے ایسے تو بہت لمبی فہرست، لیکن میں جو مین ہے وہ بتا رہا ہوں۔ نمبر ایک، جس کے دل میں حسد ہو، بولو رات کو مغفرت۔ نمبر دو، نشہ والا، بولو رات کو مغفرت۔ اور ایک آخری بات سن لو میرے دوستو، یہ ہم لوگ بہت سارے اس میں سے گزرتے، جس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو، پوری رات سجدے میں سر رگڑ لے، پیشانی رگڑ لے، پوری رات اپنے ناک اور پیشانی کو زمین پہ رگڑتا جا، لیکن اگر تیری ماں یا تیرا ابا تجھ سے ناراض ہے، اللہ کہتا ہے یہ رات نہیں، میرا بندہ موت تک تو روتا رہے گا، تیری مغفرت نہیں کروں گا، تیرا ایک آنسو قبول نہیں کروں گا۔ آج بیوی کی محبت میں کتنے لوگوں نے ماں سے تعلق توڑ دیا، اپنی ابا سے تعلق توڑ دیا، قیامت میں کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا وہ ماں جس نے 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں رکھا، بیچاری تیرے کو پیٹ میں رکھ کے برتن مانجتی تھی، تیرے کو پیٹ میں رکھ کے کپڑے دھوتی تھی، اور اچانک تو پیٹ میں حرکت کرتا تھا تو بیچاری پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، مگر ساس کا دباؤ تھا، دیورانی کا دباؤ تھا، جیٹھانی کا دباؤ تھا، سسرال کا دباؤ تھا، وہ تجھے محنت کے ساتھ پیدا کر کے 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، آج کیا ہو گیا کہ وہ ماں پسند نہیں آتی ہے؟ میرے دوستو واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بولو کون؟ کعبے کے پاس بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ حج کا موسم ہے، حج ہو گیا، کعبے کے پاس بیٹھے، بیان ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان کہا جاتا، ان کی زبان میں فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، کیا عربی بولتے تھے، ان کا بیان ہو رہا ہے، اور کعبے کے پاس وہ زمانے میں پابندی وابندی نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو بیان کرنے سے کون روکے گا؟ وہ کعبے کے پاس بیان کر رہے، مجمع بیٹھا ہے، اور اسی مجمع کے اندر ایک آدمی دور سے دوڑتا دوڑتا آتا ہے، او عبداللہ ابن عمر، او عبداللہ ابن عمر، ایک فتویٰ پوچھنا، ایک فتویٰ پوچھنا۔ تو عبداللہ ابن عمر تو بیان کر رہے تھے، بیان کے درمیان میں کوئی سوال پوچھو تو تھوڑا عجیب لگتا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بیٹھ جاؤ، بیان ہو جانے دو۔ کہا نہیں میرے کو جلدی ہے اور بہت ارجنٹ ہے، میرے کو ایک ہی سوال پوچھنا ہے۔ بولے کیا؟ بولے میں بصرہ سے آیا ہوں
وہ آدمی نے کیا کہا, میں حج میں آیا ہوں. کہاں سے آیا ہوں؟ بصرہ سے آیا ہوں. میری ماں کو لے کے آیا ہوں, ماں کو لے کے آیا ہوں. اور میری ماں کو دکھتا نہیں ہے, میری ماں سن نہیں سکتی ہے, میری ماں بہت بوڑھی ہے, 100 سال کے اوپر کی ہے, اور میرے پاس سواری نہیں ہے. میں میری ماں کو کندھوں پہ لے کر آیا, میں نے طواف بھی کندھوں پہ کرایا, میں نے سعی بھی کندھوں پہ کروایا. اور صرف اتنا نہیں, بصرہ سے یہاں تک آیا, دنوں کے دن نکل گئے. میری ماں کا پیشاب, پاخانہ, نہلانا, دھلانا, کپڑے دھونا, سب کچھ کر کے آیا ہو. اور میری ماں کو دیکھو, اشارہ کر کے بتا دے, دیکھو دیکھو وہاں میری ماں کو لٹا کے آیا ہوں, وہ مطاف میں, وہ طواف کی جگہ پہ ہی میں نے لٹا کے آیا ہوں. اور صرف آپ کو پوچھا کیونکہ میری ماں اکیلی نہیں رہ سکتی, صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں ایمرجنسی میں کہ میری ماں کا حق ادا کر لیا کہ نہیں, ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں. بصرہ سے یہاں تک لایا ہوں, کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں. ماں کا پیشاب, ماں کا پاخانہ, ماں کا نہلانا, ماں کا دھلانا, ماں کو رکھنا, اور کندھے پہ لایا ہوں. سواری نہیں ہے, طواف بھی کروایا, سعی بھی کروایا, حج ہو گیا. حق ادا ہوا کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا یوں اوپر, آنکھ بھری ہوئی تھی. فرمایا, تو نے پہلی مرتبہ جو ماں کا دودھ پیا تھا, ابھی تو قیامت میں اس کا حساب بھی باقی ہے. تو کچھ نہیں ہوا, ماں نے جو تیرے واسطے کیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کیا. وہ تو پہلی مرتبہ ماں کے سینے سے جو تو نے دودھ پیا تھا, ابھی اس کا بھی حساب باقی ہے. اور میرے پیاروں, برا نہیں ماننا, معافی مانگ لو رات آنے سے پہلے, ورنہ اگر ماں نے کہا میں تیرے سے ناراض ہوں, یا باپ نے کہا میں تیرے سے ناراض ہوں, بڑی رات میں تم کتنا بھی لمبا بیان کرو, یا کتنا بھی لمبا سجدہ کرو, یا کتنی بھی لمبی تسبیح پڑھو, اللہ کہے گا میری قسم تیرے ایک بھی عمل کو میں نے قبول نہیں کیا. کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے, جو مشاہین ہوگا, مشاہین مانے جس کے دل میں جلن ہوگی. نمبر 2 میں نے بتایا, جو شارب خمر ہوگا, دارو پینے والا, دارو پینے والے کا مطلب نشہ کرنے والا ہوگا. اور نمبر 3 ہمارے نبی نے فرمایا, العاق لوالدی, جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا بڑی بڑی راتوں میں بھی. اور اگر اماں ابا چلے گئے, اماں ابا چلے گئے, اور معلوم تھا کہ میری ماں میرے سے ناراض ہو کے گئی, کیا میرے ابا ناراض ہو کے گئے, تو یہ رات کو خوب معافی مانگ, اللہ میری ماں قبر میں, میرے ابا قبر میں, لیکن اللہ ان کو راضی کر دے, اللہ ان کو راضی کر دے, اللہ ان کو راضی کر دے, اسی کو جنت کا محل بنا دیں گے. تو اللہ کی قسم, جس نے بنایا ہوگا, جب مکان جنت میں جائے گا تو قسم اللہ کی مکین بھی جنت میں جائے گا. بنانے والا, پڑھنے والا, پڑھانے والا, جو مسجد کا جو بھی کام کرے, آپ خود سوچیں, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے کہاں آئے؟ اپنا گھر بنایا. سب سے پہلے ہمارے نبی نے اپنا گھر بنایا نہیں, 11 دن قباء میں رہے اور مسجد قباء تیار کی. اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں, وہ کون سی مسجد؟ مسجد قباء, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جمعہ کا دن آیا, 14 دن کے بعد جمعہ کا دن آیا, اور ہمارے نبی کو حکم ہوا کہ اب جمعہ شروع ہونا ہے, خطبہ بھی ہونا ہے, نماز بھی ہونی ہے, دعا بھی ہونی ہے. تو ہمارے نبی ایک اٹھنی پر بیٹھے اور کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ میں لیا. قباء میں جمعہ نہیں پڑھائی, آپ کی اٹھنی چلتی گئی چلتی گئی. صحابہ نے پوچھا بھی, آپ نے آج جمعہ کا دن ہے اور آپ نے کہا جمعہ کا خطبہ ہوگا, نماز ہوگی, کہاں ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا, ناقتی معمورہ, میری اٹھنی کو اللہ نے حکم دے دیا ہے, وہ جہاں جا کر ٹھہرے گی وہاں جمعہ ہوگا. چنانچہ ایک قبیلہ بنو سالم, وہاں ایک میدان میں لوگ عبادت کرتے تھے, وہاں جا کر اٹھنی رکی ہے, اور اسلام میں سب سے پہلا جمعہ ہوا قبیلہ بنو سالم میں, جس کو آج مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. آج جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ, کیونکہ پہلی جمعہ کی نماز وہاں ہوئی. اور جیسے جمعہ کی نماز ہو گئی, کچھ کھانا وغیرہ ہوا, قبیلہ بنو سالم والوں نے کہا, اللہ کے رسول, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے تو یہاں نماز پڑھائی ہے, جمعہ کا خطبہ, اب یہیں ٹھہر جاؤ, یہیں ٹھہر جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا, میری اٹھنی پر بیٹھ جانے دو, وہ جہاں بیٹھے گی وہ میرا مقام ہوگا. وہاں سے ہمارے نبی چلے, اٹھنی لے کر چلی, صحابہ بھی چلے. ایک قبیلہ آیا, قبیلہ بنو بیاضہ,
کیا نام ہے؟ قبیلہ بنو. وہاں پر لوگ جمع تھے، کچھ عورتیں بھی کونے میں کھڑی تھی اور اعلان ہوتا تھا اللہ کے رسول یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، مگر اٹھنی بولو نہیں ٹھہری. پھر آگے اٹھنی چلی، ایک اور قبیلہ آ گیا جس کا نام قبیلہ بنو ساعدہ. بولو قبیلہ بنو. وہاں بھی اٹھنی نہیں ٹھہری، حالانکہ لوگوں نے بہت کوشش کی یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ. پھر اور آگے گئے تو قبیلہ بنو عدی، وہاں سے تو آواز آئی پیارے نبی ٹھہر جاؤ، اگر آپ تاریخ اٹھاؤ گے تو آپ کا ننیحال یہیں پر تھا، یہ قبیلہ بنو عدی ہے، آپ کا پرانا رشتہ یہاں پر ہے. لیکن اٹھنی وہاں بھی نہیں ٹھہری، اٹھنی گئی چلتی گئی. آپ سب نے مسجد نبوی کے قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان دیکھا ہوگا، وہاں جا کے اٹھنی ٹھہری ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ اٹھنی بتا رہی ہے کہ اب مجھے رکنا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر رکنا ہے. مگر ہمارے نبی نے اسی وقت اٹھنی پر بیٹھے بیٹھے کہا اللہ تیرا گھر کہاں بنانا ہے، اللہ تیرا گھر کہاں بنانا ہے. وہ اٹھنی تھوڑا آگے بڑھی، وہاں جا کے بیٹھ گئی، پھر اٹھی، پھر پیچھے آئی. وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد نبوی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی نظر آتی ہے. تو میرے پیاروں، ایک مسجد کی تعمیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اچھے انداز میں پہنچایا. اور ایک بات بتاؤ، یہ ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب مسلمان، بولو ہم سب گارنٹی کوئی سرٹیفکیٹ؟ ارے ہے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ؟ نہیں. چونکہ میں تو، میرے ابا نے تو بہت بعد میں ایمان قبول کیا، میں 2 سال کا تھا جب ایمان قبول کیا. تو میرے کو ابھی بھی یاد ہے میری دادی جو تھی نا، دادی وہ کبھی کبھی کباٹ میں سے ایک سرٹیفکیٹ نکالتی تھی اور میرے کو کہتی تھی کہ دیکھو ہم کو ملا صاحب نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. وہ ایسا ایک نقلی سرٹیفکیٹ ہوتا تھا. ہمارے پاس، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ، لیکن ہاں ایک سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ کا گھر بنائے. بولو سبحان اللہ. یا اللہ کے گھر کے بنانے میں کوئی بھی محنت کرے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، امامت میں، اذان میں، دعوت میں، تبلیغ میں، وقت میں، یعنی اللہ کے گھر کے لیے جس نے جان، مال، وقت کی قربانی دی، دنیا اسے کچھ بھی کہے، اللہ فرماتے اس کے ایمان کی گواہی میں آسمانوں پر دیتا ہوں. اب قرآن اٹھاؤ، پارہ نمبر 10، بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرا گھر زمین پر بنائے میں آسمانوں پر اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. اور اللہ جب کہہ دے مسلمان ہے، اب کوئی کہے نہ کہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کہا تھا ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، کہا اللہ میرے پاؤں لہو لہان ہو گئے، لیکن پیارے نبی نے فرمایا اگر اللہ تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے. تو مسجد بنانا، ابھی میں بیٹھے بیٹھے ہمارے بھائی مولانا حذیفہ کو یہی کہہ رہا تھا کاش اللہ ہم کو اتنا مال دے دے. میں اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کاش اللہ ہم کو اتنا مال دے، ہم بھی ایک اللہ کا گھر بنائیں. اور مال کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کا گھر بنائے، کیونکہ مکان جب جنت میں جائے گا تو بنانے والا بھی جنت میں چلا جائے گا. تو بہت مبارکی آپ سب کو. مسجد ماشاءاللہ شاندار ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک میٹیریل دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت لمبا خرچ ہوا ہے. مسجد شاندار ہے، بولو مسجد. شاہ وسیع اللہ فرماتے تھے کمال تو یہ ہے کہ مسجد شاندار بنائی، مگر کمال در کمال یہ ہے کہ مسجد کو جاندار بھی بنا دو. اور مسجد جاندار کیسے بنے گی؟ جب مسجد کو آباد کیا جائے گا. ابھی میں نے عصر کے بعد مسجد عمر میں، عمر واڑہ میں ایک بات کہی، وہ بات میں آپ کو دہراؤں گا. وقت ہے نا آپ کے پاس؟ میں نے دکان پر جانا ہے سر. الیاس بھائی آپ تو میرے لیے وقت لے کے آئے ہو اور زمانے کے بعد تو ملاقات کی ہے، اور میرے کو افسوس اس کا رہ گیا. میں جنید بھائی کو بار بار پوچھتا رہا مغرب کی نماز پڑھانا ہے، ہاں بیان کرنا ہے، ہاں مولانا ہو نا. میں نے کہا اس کی کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے کہا کچھ ناشتہ، کہا اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میں نے گھر میں بیوی کو فون کیا کہ بیان تو کرنا ہے مگر کھانا گھر پہ ہی کھاؤں گا.
بیوی کا معاملہ بھی بڑا عجب ہوتا ہے نا الیاس بھائی؟ بڑا عجب معاملہ ہوتا ہے، بڑا عجب معاملہ. میں وہ بیٹھا تھا ایک دن تو ایک بابا بھائی سننا، ایک آیا میرے پاس روتا ہوا، جوان روتا ہوا ہے، ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 3 مہینہ ہو گیا میری بیوی چلی گئی. کتنا؟ 3 مہینہ ہو گیا. بولے میری بیوی آتی نہیں، ماں کے گھر چلی گئی، ماں کے گھر آتی نہیں. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ مجھے کہا آپ کے پاس آیا ہوں، تعویذ کے لیے آیا ہوں، کوئی تعویذ دو کہ میری بیوی آوے. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہا 3 مہینہ ہو گیا مولانا آتی نہیں. میں نے کہا 30 سال ہو گیا جاتی نہیں. تو تعویذ میں تیرے کو دوں یا تو میرے سے لے لے؟ میرا عثمان بھائی ایسا ہی حال ہے نا ہمارا. عثمان بھائی بھی ہاں کر رہے. خیر اللہ ہم سب کو بہت خوش رکھے، اللہ اس مسجد کو آباد بنائے. تو میں کہہ رہا تھا میرے پیارو، ابھی میں نے عصر کے بعد بہت پیاری بات کہی، بہت پیاری بات کہی. ہمارے نبی کے نواسے سب بولنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں شہید ہوئے. یہ وہ ہمارے نبی کے نواسے. ہاں ہم لوگ بہت سارے ماشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق دے. بولو آمین. بہت سوشل ورک کرتے ہیں، غریب کو دینا، مسکین کو دینا، یتیم کو دینا، بیوہ کو دینا، لاچاروں کو دینا، مجبوروں کو دینا، بیماروں کو دینا، ہاسپٹل اور گروپ ویڈنگ اور سمو لگن وہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اتنا دریا، اتنا سخاوت والا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی کو ضرورت ہو نا تو وہ ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھتا اور لا کر وہ مالدار کو دیتا. وہ مالدار اس کو پڑھتا، اس کے بعد میں ہاں کہتا یا منع کرتا. یا جیسے آج کے زمانے میں موبائل پر کوئی کہتا ہے کہ مولانا میں غریب ہوں، کہ ہاں فلاں سیٹھ صاحب میں غریب ہوں، اتنا میرے کو دے دو. اب سامنے سے یا تو یس یا تو نو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا کوئی غریب آتا یا آتی کوئی بیوہ اور ایسا وہ چمڑے کا ٹکڑا لاتے تو آپ ہاتھ میں نہیں لیتے، کہتے ہو گیا کام. کیا کہتے؟ ہو گیا کام. تو کسی نے کہا نبی کے نواسے پہلے پڑھو تو صحیح، کیا کام ہے وہ تو پڑھو. کہا جتنی دیر میں پڑھوں گا اتنی دیر وہ سامنے ذلیل ہو کر کھڑا رہے گا، سوچے گا ہاں جواب آئے گا کہ نہ جواب آئے گا، ہاں جواب آئے گا نہ. وہ اتنی دیر جو ذلیل ہوگا، نانا جان قیامت میں مجھے پوچھیں گے میرے امتی کو ذلیل کیوں کیا تھا. میرے پیارو یہ کون کر رہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت حسین کا مقام میں آپ کو بتاؤں، جب حضرت حسین نے تھوڑی جوانی میں قدم رکھا، تھوڑی جوانی میں قدم رکھا، آپ نے دیکھا ہو نا ہمارے صورت میں بھی اوٹے پر رات کو بہت سارے جوان جمع ہوتے ہیں. ہاں اتنا ہے کہ ہمارے یہاں آپس میں دنیا کی اور موبائل کی اور سنیپ چیٹنگ گندی گندی باتیں ہوتی ہے. حضرت حسین بھی اسی طرح مدینے کی گلی میں کچھ جوانوں کے ساتھ، یعنی بہت سارے جوان ہیں، حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین بھی ہے، دوسرے بھی سب جوان ایسے گلی کے کنارے بیٹھے ہیں. اور اس وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عمر کا رعب، بولو دبدبہ، پاور، اتنا پاور تھا کہ حضرت عمر اگر گلی میں پاؤں رکھتے تھے تو شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا تھا. تو حضرت عمر وہاں سے آ رہے، یہ سارے جوان ایسے اوٹے پر بیٹھے ہوئے، گول بیٹھے ہوئے. ان میں کون ہے؟ حضرت حسین بھی ہے. دین کی باتیں ہو رہی، لیکن حضرت عمر کو جب دیکھا نا تو لوگ ایسے گھبراتے تھے، جتنے تھے سب بھاگے، سب بھاگے. اور کیا کام معلوم؟ عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے، امیر المومنین، امیر المومنین عمر، سب بھاگ گئے. اکیلے بیٹھے کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے حضرت عمر قریب آئے، کہا حسین سب بھاگ گئے اور تم بیٹھے ہو. تو حضرت حسین نے اتنے پیار سے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس رعب اور دبدبہ ہے، لیکن دیکھنے جاؤ تو میرے نانا کے غلام ہو. دیکھنے جاؤ، سوچنے جاؤ تو میرے نانا کے. ارے کوئی اور ہوتا تھا. حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا اور خود اپنا سر حضرت حسین کے گھٹنوں پہ رکھ دیا. کہا بیٹا تو نے جو کہا نا کہ میں نانا کا غلام ہوں، کل قیامت میں بھی ایک بار کہہ دینا کہ میں نانا کا غلام ہوں. آج تو نے کہا نا کہ میں نانا کا غلام ہوں، کل قیامت کے دن تیرے نانا کے سامنے کہہ دینا کہ نانا یہ تمہارا غلام ہے. تیرا یہ جملہ میرا بیڑا پار کر دے گا، مجھے جنتی بنا دے گا. ارے میرے پیارو، یہ حضرت عمر کہہ رہے، حالانکہ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ان میں نام کن کا ہے؟ حضرت عمر کا نام ہے. وہ کہہ رہے کہ حسین جیسے آج تو نے دنیا میں کہا تم نانا کے غلام ہو،
قیامت میں بھی ایک بار کہہ دینا کہ تم نانا کے غلام ہو. کاش ہم بھی اسی نانا کے غلام بن گئے ہوتے. میرے پیارو، حضرت حسین کے پاس کیا کمی تھی؟ حضرت حسین کے پاس کیا کمی تھی؟ معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان لگتا تھا. آپ نے نہیں سنا ہوگا، دسترخوان پر معلوم ہے 500 آدمی ناشتے پر، 500 آدمی دوپہر میں کھانے پر، رات کو کھانے پر. رمضان کا مہینہ آئے تو سحری بھری ہوئی دسترخوان، افطار بھرا ہوا دسترخوان. محبت تو دیکھو. کسی نے آ کر حضرت حسین کو کہا اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ روز اتنے لوگوں کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، سحری اور افطاری. حضرت حسین نے فرمایا 2 خزانے ہیں میرے پاس، 2 خزانے. اس وقت مدینے میں سب سے مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے اپنے خزانے کی چابی مجھے دی ہے. مجھے کہا جتنا چاہے لے لینا، بس مجھے خبر کرتے رہنا. جتنا چاہے لے لینا، مجھے خبر کرتے رہنا. کہا نمبر 2 حضرت عثمان، انہوں نے بھی اپنے خزانے کی چابی مجھے دی ہے اور یہ کہا لے لینا نبی کے نواسے، مجھے خبر بھی مت کرنا تم نے کتنا لیا اور کتنا نہیں لیا. کہا حضرت عثمان امیر المومنین ہے، وہ اپنے کام میں بیزی رہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تجارت میں بیزی رہتے ہیں. میں نانا کے امتی جو بیوہ، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور، ان کو دسترخوان پر لانے کی فکر کرتا رہتا ہوں. تو مجھے بتانا یہ ہے کہ حضرت حسین جنت کے پھول، بولو جنت کے پھول، ہاں، جنت کے جوانوں کے سردار، جنت کی خوشبو. ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھی ہے اور حضرت حسین نے اسے چوسا ہے، اور چوسنے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جنت کے نہر کا پانی میرے نواسے کے پیٹ میں اتر گیا ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. جنت کے جوانوں کا سردار کون؟ حسن اور حسین. مجھے صرف اتنا بتانا ہے، بات ختم کرنے جا رہا ہوں. میدان کربلا میں گئے تھے نا حضرت حسین، ارے بولو نا، گئے تھے نا. عمر کتنی تھی؟ 55. بولو عمر کتنی تھی؟ 55. 55 ایئرس، یعنی کوئی بہت بڑھاپا نہیں تھا. سامنے 1,20,000. بہت منع کیا کہ عصر کی نماز مت پڑھو. آپ عصر کی نماز آج کا دن مت پڑھو، کیونکہ آپ پڑھو گے وہ 1,20,000 حملہ کرنے کو تیار ہے، آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. آپ عصر کی نماز مت پڑھو. اس وقت نبی کے نواسے کا پورا چہرہ خون سے لہو لہان تھا، ہونٹ مبارک پر برچھے مارے گئے تھے. کیا فرمایا جان دے سکتا مگر نماز قضا نہیں کر سکتا. نبی کا نواسہ جان دے دے گا مگر نماز کو قضا ہونے نہیں دے گا. اور آپ نے عصر کی نماز بولو پڑھی. آج کتنے سارے ہیں یہاں. ابھی یہ جو ہماری مسجد ہے اس کے قریب میں جو مارکیٹ ہے، اگر دیکھنے جاؤ تو جگہ نہ ملے عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں. کہاں ہے حسینی لوگ؟ کہاں گئے حسینی لوگ؟ ایک بات کر کے بات ختم کرو. 5 منٹ لوں گا، چلے گا نا آپ کا؟ 5-10 منٹ. لیکن یہ سوال جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب میرے کو آپ کو دینا ہے. ایک عورت گزری ہے رابعہ بصریہ، ہاں یا نہ؟ ساتھ میں بولو. سب نے نام سنا ہے نا؟ کیوں آج اس مسجد میں رابعہ بصریہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ عورتیں تو بہت گزری ہیں لیکن رابعہ بصریہ کا. اچھا رابعہ بصریہ کے بارے میں اگر آپ تاریخ اٹھاؤ نا، بہت کالی تھی. ارے بولو رابعہ بصریہ کیسی تھی؟ کالی تھی. اچھا لکھا ہے ان کی جو ناک تھی نا، ناک وہ چپٹی تھی. نمبر 3 پورا خاندان غلاموں کا تھا، غلاموں اور باندیوں کا خاندان تھا. اور نمبر 4 حضرت رابعہ بانجھ تھی، یعنی بچہ ہونے والا نہیں تھا. وہاں کا میڈیکل نے کہہ دیا تھا یہ بانجھ ہے، بچہ ہونے والا نہیں ہے. تو جو عورت کالی ہو، ناک چپٹی ہو، غلاموں کا خاندان ہو، بانجھ ہو، آج 1300 سال کے بعد ان کا نام یہاں کیوں لیا؟ 1300 سال ہو گئے یا 1200 سال ہو گئے، آج ان کا نام یہاں کیوں لیا جاتا؟ اس لیے لیا جاتا کہ رابعہ بصریہ بھلے کالی تھی، بھلے ناک چپٹی تھی، بھلے بانجھ تھی، بھلے غلاموں کا خاندان تھا، مگر آقا محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ تھی، اللہ کی معرفت میں تھی. آج مسجد میں بیٹھ کر ہم ان کا نام لے رہے کہ ان کا رابعہ بصریہ کا. اچھا ان کا نکاح ہوا تھا. اپنے شوہر کو کیا کہتی تھی معلوم؟ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کہتی تھی اگر میری ضرورت ہو تو میں آپ کے پاس ہوں،
اگر ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے مسلم کرو. آپ خود بتائیں, روز رات کو شوہر کو کہے میری ضرورت تو آپ کے پاس, نہیں ضرورت تو اللہ کے پاس. ایک وقت آیا شوہر کا انتقال ہو گیا, آپ بیوہ ہو گئے, عدت مکمل ہوئی. اس زمانے کے اللہ کے ولی حضرت حسن بصری, بولو کون؟ سید التابعین, سید التابعین, بہت لمبے چوڑے گھوڑے چٹے, مال دولت, حافظ قاری عالم مفتی محدث, بہت زبردست حضرت حسن بصری. اس زمانے میں انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ حالانکہ حضرت رابعہ بصریہ عمر میں بڑی ہے, حضرت حسن بصری عمر میں کم ہے, مالدار ہے. اور رابعہ بصریہ کے بارے میں بتایا بانجھ ہے, اولاد نہیں ہونے والی ہے, اور ناک چپٹی ہے, کالی ہے, غلاموں کے خاندان کے. حضرت حسن بصری پیغام دیتے نکاح کا. میں صحیح کہتا ہوں, ہمارے سماج میں اگر ایسا ہوتا تو لڑکی والے کہتے بھائی جتنا جلدی ہوئے نکاح پڑھوا دو. حضرت رابعہ بصریہ نے جواب دیا, نکاح کا پیغام بھیجا حسن بصری, تم بہت بڑے حافظ قاری عالم مفتی ہو, نکاح کا پیغام بھیجا ہے. میرے 4 سوالوں کے جواب دے دو, اس کے بعد ہم نکاح پر ڈسکس کریں گے. 4 سوالات لکھ کر بھیجے. کن کو لکھ کر بھیجے؟ رابعہ بصریہ لکھنے والی. آخری بات ہے سنو, کن کو لکھ رہی ہے؟ کتنے سوالات یہ سننا چاہ. پہلا سوال یہ لکھا حسن بصری کو, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ موت کے وقت مجھے کلمہ ملے گا یا چھین لیا جائے گا؟ کیا ضمانت ہے کہ موت کے وقت کلمہ ملے گا یا بولو کیونکہ لکھتی ہے وہ رابعہ, کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے دونوں باتیں کہی ہیں, جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا, جس کو چاہوں گا کوئی ایک گناہ کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ چھین لوں گا. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی, جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ دیا, جس کو چاہا. حضرت رابعہ نے پہلا سوال, کیا گارنٹی ہے کہ اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا یا دوسرا سوال کیا تھا معلوم, کیا گارنٹی ہے کہ پل صراط پر سے میں گزر جاؤں گی یا پھسل کے جہنم میں گر جاؤں گی؟ کیونکہ پل صراط احد من السیف, تلوار سے زیادہ تیز ہے, ادق من الشعر, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. نیچے جہنم, اوپر پل, اور معلوم ہے وہ پل پہ سے میرے کو بھی گزرنا ہے, آپ کو بھی گزرنا ہے. رابعہ بصریہ حسن بصری کو کہتی اس پہ سے گزرنا ہے, اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ میں گزر جاؤں گی یا پھسل کے جا. اور حدیث میں تو آتا ہے نبیوں کو بھی گزرنا ہے. جب نبیوں کو گزرنا ہے تو میں اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو پل سے گزرنا ہے. اللہ فرماتے میرا فائنل فیصلہ, اس میں کوئی چینجز آنے والی. کتنے سوالات ہو گئے؟ تیسرا سوال حضرت رابعہ بصری نے لکھا. حسن بصری شادی کی بات بعد میں کریں گے, پہلے تیسرے سوال کا جواب دو. نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں ملے گا؟ کیونکہ نامہ اعمال اڑایا تو جائے گا, سیدھے ہاتھ میں بھی آئے گا, الٹے ہاتھ میں بھی آئے گا. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. سیدھے ہاتھ میں آیا تو کامیاب ہو گیا. بولو سیدھے ہاتھ میں آیا تو خوش ہو گیا, لوگوں میں گھومتا پھرے گا, پڑھو پڑھو پڑھو, میں کامیاب, میں پاس ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اللہ معاف کرے, الٹے ہاتھ میں آیا تو کہے گا کاش قیامت آئی نہ ہوتی, جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں. تو رابعہ بصریہ نے کتنے سوال پوچھے؟ آخری سوال پوچھا حسن بصری, اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو دونوں باتیں کہہ دی, کچھ لوگ جنت میں اور کچھ لوگ, اللہ نے تو کہہ دیا 25ویں پارے میں
اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، اللہ فرماتے میرے کچھ بندے جنت میں، کچھ بندے. حضرت رابعہ نے یہ چاروں سوال لکھے. کیا کہا حسن بصری؟ پہلے اس کی بات بتاؤ، کلمہ ملے گا نہیں ملے گا؟ نمبر 2، پل صراط سے گزریں گے کہ جہنم میں گریں گے؟ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا؟ اور نمبر 4، جنت ملے گی یا جہنم؟ کا یہ چاروں سوال کے جواب دے دو، اس کے بعد نکاح کی بات کریں گے. تو وہاں سے جواب آتا ہے، یہ جواب میرے کو بھی نہیں معلوم. حسن بصری کہتے میرے کو بھی نہیں معلوم کیا ہوگا. تو رابعہ بصریہ نے جواب لکھ کر بھیجا، جب نہیں معلوم ہے تو نکاح کا تذکرہ چھوڑو، اس کی تیاری میں لگ جاؤ. ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، اب اس کی تیاری میں لگ جاؤ. میرے دوستوں، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، موبائل کی سنیپ سیٹنگ چھوڑو، ایپیسوڈ دیکھنا چھوڑو، موبائل پہ گندے کام کرنا چھوڑو. اس کی تیاری میں لگو کہ آنکھ بند ہوگی تو کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. قیامت میں پل صراط قائم ہوگی تو گزروں گا یا جہنم میں گروں گا. نام عمل سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا. اور اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا یا جہنم کا فیصلہ کرے گا. میرے دوستو، اب یہ تیاری کرنے کا وقت شعبان اور رمضان ہے. شعبان اور رمضان اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ میرا بندہ 10 مہینے موج کرتا رہا، 2 مہینے مجھے دے دے. شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، رمضان میرا مہینہ ہے. اگر صحیح ہو گیا عید کا چاند آنے سے پہلے جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا. اسے میرے پیاروں، بس بات ختم کریں. ہم سب لوگ اس کی کوشش کریں. اللہ نے گھر دیا ہے، نمازی بنیں گے. بولو بنیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات کہوں گا، سب توبہ کریں گے، ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا، نہیں آواز سے بولو، اللہ سے بڑھ کے معاف کرنے والا. میرے پیارے، ایک حدیث سناؤں، آپ نے سنی نہیں سنی ہوگی. قیامت کے میدان میں ایک گنہگار کھڑا ہوگا. ایک گنہگار کھڑا ہوگا. بہت سارے گنہگار ہوں گے، لیکن سفارش ہوتی جائے گی. کبھی نبی کی سفارش ہوگی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی حافظ سفارش کرے گا، بولو انشاءاللہ. کوئی عالم سفارش کرے گا، کوئی دعوت والا دائی سفارش. مطلب سفارش ہوتی جائے گی. اور جہنمی جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ. ایک کھڑا ہوگا، اس کی کوئی سفارش، کیونکہ حافظ کہے گا نہیں میں اللہ اس کو نہیں پہچانتا، قاری کہے گا میں نہیں پہچان. کھڑا ہوگا ڈرتا ہوگا. معلوم ہے اس کی یہ آنکھ ہے نا، اس کے اوپر کا بال، اس کو پلک کہتے ہیں، پلک. ہاں، یہ بال، اس کا ایک بال اللہ کو کہے گا اللہ یہ تیرا بندہ ایک بار تیرے ڈر سے رویا تھا، گناہ تو بہت کیا، لیکن یہ آنکھ کے اوپر کا ایک بال کہے گا اے اللہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ ایک بار تیرے ڈر سے رویا تھا، ایک بار اس کو تیری بہت یاد آئی تھی، ایک بار اس نے تیرا بہت شکر ادا کیا تھا، ایک بار کونے میں جا کے یہ بہت رویا تھا، سب کے سامنے نہیں لیکن توبہ کرتا تھا، اور اس کے بہت آنسو بھی نہیں نکلے تھے، صرف اتنا آنسو نکلا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا. اے اللہ میں بھیگ گیا تھا. یعنی آنکھ کے اوپر کا ایک بال کہتا ہے میں بھیگ گیا تھا، لیکن وہ آنسو تیرے ڈر سے نکلا تھا. اللہ کہے گی میری غفاری کی قسم، جاؤ میں نے اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دیا. او میرے دوستو، اللہ کتنی محبت ہم سے کرتا ہے کہ آنکھ بنانے والا اللہ، پلکیں دینے والا اللہ، وہ بال گواہی دے گا اور اس کی گواہی پر اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا. ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ پھر بھی وہ اللہ کو کیوں ناراض کرے؟ میں اپنی بات کروں، آپ کی بات کروں، بہت ستاتے اللہ، بہت دکھ پہنچاتے، بہت دکھ پہنچاتے. سوچو ہمارا نام اعمال جمعرات کا دن، پیر کا دن، جب مدینہ میں نبی کے روضہ مبارکہ میں جاتا ہوگا، کیا کیا باتیں کھل کھل کے سامنے آتی ہوگی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. سب دعا کر لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوقار. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، بہت گنہگار، بہت گنہگار، بہت پاپ کیا، بہت جرم کیا اللہ. پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا پاپی ہم کو ہماری ذات نظر آتی ہے اللہ. بہت کھلایا تو نے کھلانے میں کوئی کمی نہیں کی. بہت اچھا کھلایا، بہت اچھا پلایا، بہت اچھا پہنایا، بہت اچھا مکان دیا، بہت اچھا گھر دیا. لیکن اللہ معلوم نہیں ہم سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں اللہ، ہم سے بڑا غدار کوئی نہیں اللہ. تیرا کھاتے گئے اور تجھی کو ناراض کرتے گئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تجھے تو بہانہ ملتا ہے نا، تو اپنے بندوں کو معاف کر دے. اللہ یہ مہینہ کتنا بڑا بہانہ ہے، شعبان مہینہ ہے، تیرے نبی کا مہینہ ہے، انہی کے صدقے معاف فرما دے. اے اللہ بیمار کی دعا قبول کرتا نا. اللہ میں بیمار ہوں اللہ، یہاں اور بھی بیمار ہے اللہ. ہم بیماروں کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ بائی پاس آپریشن ہوا، سینے کو چیرا گیا، پاؤں کو چیرا گیا. اے اللہ ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو نے شفا دے دی اللہ. کہ اللہ لیکن تکلیف ہوتی ہے جب سینے کو چیرا جاتا ہے. اے اللہ جب موت کے وقت بغیر چیرے ہوئے روح کو نکالا جائے گا اللہ، نہ کوئی آپریشن ہوگا نہ کچھ ہوگا، فرشتے روح کھینچتے جائیں گے، کھینچتے جائیں گے، کھینچتے جائیں گے. اے اللہ اس وقت حفاظت فرما لینا، اللہ اس وقت حفاظت فرما لینا. اے اللہ روح نکلے اس وقت حفاظت کر لینا، اور اللہ کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال کر دینا. اے اللہ یہاں بہت بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ رات کو تہجد میں اٹھ کے رونے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ. کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اے کریم سب کو تمنا رہتی ہے مدینہ جانے کی، مکہ جانے کی، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی. کتنا بھی بڑا پاپی، شرابی، کبابی، جواری، لیکن اس کو کہا جائے کعبہ دیکھنا ہے، نبی کا روضہ مبارکہ دیکھنا ہے، اس کا دل مچل جاتا ہے. اے اللہ سب کو عمرہ نصیب فرما دے، عمرہ مبرور عطا فرما دے، حج مشکور عطا فرما دے، سعی مشکور عطا فرما دے، ذنب مغفور عطا فرما دے. العالمین ہم جتنے جمع ہیں اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما. بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ، رزاق تو ہی ہے اللہ. اے اللہ بے حساب حلال روزی دے دے اللہ. اے اللہ ہمیں فرما بردار اولاد عطا فرما دے، اولاد کو فرما بردار بنا دے اللہ، اولاد کو فرما بردار بنا دے اللہ. ساری ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. کچھ پریشانی ایسی ہوتی ہے نہ آدمی کہہ سکتا ہے نہ سہ سکتا ہے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہوتا اللہ. اے اللہ ہماری مدد کر لے اللہ، دستگیری فرما دے اللہ، دستگیری فرما دے اللہ. اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہے نا اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ماں بہت بڑی نعمت، ابا بہت بڑی نعمت اللہ. جن کے ماں باپ زندہ ہے عمر میں برکت دے دے اللہ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے اللہ. کہیں نافرمانی کر کے دروازہ توڑ نہ دے لے اللہ. اور اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے جو میری طرح ہے، اماں کا جنازہ بھی اٹھا، ابا کا جنازہ بھی اٹھا اللہ. یہاں بہت سے ہوں گے جنہوں نے اپنے کندھے پر ماں کا جنازہ اٹھایا، ابا کا جنازہ اٹھایا، جنازے کی نماز پڑھ لی، دفن کر دیا. اماں واپس نہیں آئے گی اللہ، کبھی نہیں آئے گی. ابا کبھی نہیں آئیں گے اللہ، کبھی نہیں آئیں گے اللہ. کوئی بیٹا بولنے والا نہیں ہوگا اللہ. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، رحمتوں سے بھر دے اللہ. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ. تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ. جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ، جو رہ گیا وہ بھی دے دے اللہ.
کہ شعبان اور رمضان ہمارے حق میں قبول فرما لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس مسجد میں آنے کو قبول فرما لے, بیٹھنے کو قبول فرما لے, جمع ہونے کو قبول فرما لے. اس کے پیچھے جس نے جو محنت کی اللہ اس کے بدلے میں جنت کا محل عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محترم دوستو, امید کی جاتی ہے کہ قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں.